میرے ساتھ موجود ہیں جی بڑے پیارے بھائی، بڑے پیارے دوست، انویسٹیگیشن رپورٹر ہیں آپ، تجزیہ نگار ہیں، بڑے کمال کا بولتے ہیں، مسعود چودھری صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ جی. آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ جی، آپ تشریف لے کر آئے. مسعود چودھری صاحب، بڑا گہما گہمی کی سچویشن بھی ہے اور خوشی کی سچویشن بھی ہے. ڈالر کہیں نہ کہیں قابو میں بھی آیا ہے اور حافظ صاحب کو بھی کریڈٹ دیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں کریڈٹ دیا جا رہا ہے باقی کچھ جو کام کیے گئے ہیں جیسے اغوانیوں کا جانا ہے وغیرہ وغیرہ. کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ڈالر قابو میں آ چکا ہے؟ ڈالر قابو میں اس سینس میں ضرور آ چکا ہے کہ ابھی اس کی پرائس سٹیبل ہے. اور سب سے پہلی بات اگر میں آپ کے ساتھ کروں تو سب سے پہلا جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ ہے افواہیں. جھوٹی بات کو مارکیٹ میں پھیلا کر اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنا پاکستان کے ساتھ غداری کے زمرے میں آنا چاہیے. پاکستان کا ابھی چند دن پہلے کچھ لوگوں نے خبر اڑا دی کہ جی سرکاری تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس. انتہائی جھوٹ خبر تھی، انتہائی جھوٹی بات تھی. اس کی اب تردید وزارت نے جاری بھی کر دی. تنخواہیں ان ٹائم ملنا ایک الگ امپیکٹ ہے. لیکن دیکھیں ڈالر اس وقت 283 282 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر. جیسے ہی اس نے مزید کم ہونا ہے ویسے ہی پاکستان کا جو ایکسچیکر بل ہے باہر کا، جو ہم دیکھیں 60 بلین ڈالر میں سے پاکستان تقریباً 17-18 ارب ڈالر جو ہے وہ پٹرول کا بل ہے. پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ امریکہ کو ہے، جبکہ پاکستان کی سب سے زیادہ امپورٹس چائنا سے ہیں. تو پاکستان کو چائنا کے ساتھ اپنا ٹریڈ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کام جاری ہے. لیکن دوسری جانب امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اہم ہیں اور حافظ صاحب کا امریکہ میں ہونا، انتہائی کامیاب وہاں پر ایک ملاقاتیں کرنا اور اسی دوران پاکستان کے اندر ٹرموائل خراب ہونا، یہ ساری باتیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. پاکستان کے مخالفین بہت زور لگا رہے ہیں پاکستان کو گرانے میں. اچھا، اگر ہم سادہ لفظوں میں بات کریں، آپ نے بات کی کہ افواہیں، چائنا کے اندر افواہ نہیں اٹھائی جاتی کوئی بھی. انڈیا پہلے اس کا شکار ہوتا تھا لیکن اب وہاں پہ بھی بڑے حد تک قابو پا لیا گیا ہے. ہمارے ہاں یہ کیوں نہیں ہو پاتا کہ ہمیں ایک پارٹی عزیز ہوتی ہے، اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، چند ٹکے عزیز ہوتے ہیں، چند روپے عزیز ہوتے ہیں، ہمیں ملک کی سلامیت پر کیوں ہم ہر بار کمپرومائز کر لیتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک جنریشن تیار کی گئی ہے جس کو کہ باقاعدہ طور پر افواہوں کے سر پر کھڑا کرنے کے لیے آگے بڑھایا گیا ہے. دیکھیں آرمی چیف کی ملاقات ہو اکانومی میں، اب IMF پاکستان کے ساتھ بات نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر کیا ہوا، آرمی چیف کا امریکہ کا دورہ ہوا، اس نے IMF نے بات کرنی شروع کی. اس وقت پاکستان کو ری فنانسنگ مل رہی ہے 1.5 بلین ڈالر کی اور پاکستان کی اکانومی ان دا رائٹ پیسج ہے، یعنی آپ کی ڈائریکشن رائٹ ہوتی ہے. اب اس وقت جو حلقے ہیں ان کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے، اس کو کنٹینیو کرنا بڑا ضروری ہے، اور اگر کنٹینیوٹی نہیں ہوگی تو پھر یہی محنت ضائع ہو جائے گی. بار بار کی ماضی کی حکومتوں نے یہ غلطیاں کی ہیں کہ پاکستان نے اپنا آئل کا جو بل ہے، جو ہمارا اکانومی کا سب سے بڑا چنک لے جاتا ہے، اس کو کنٹرول نہیں کیا. اس کے نتیجے میں پاکستان میں غربت بڑھتی ہے، پاکستان سے ڈالر نکل جاتا ہے، پھر کساد بازاری. اچھا، جہاں آئل کی بات آپ کر رہے ہیں، ہم نے بہت کچھ سنا. ہم نے لاسٹ ٹاپک رکھا تھا سعودی عربیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے لائن سٹی کی تعمیر شروع کر دی ہے. 170 کلومیٹر لمبی وہ ہے لائن سٹی بنا رہے ہیں، اور اس میں صرف اس لیے بنایا جا رہا ہے اس کو کہ اس کے اندر 90 لاکھ لوگ رہیں گے، اور بوجہ صرف ایک ہی ہے کہ دنیا کے لوگ وہاں پہ آ کے ٹورسٹ آ کے وہاں پہ رہیں گے. اور وہ ان کو معلوم ہے کہ آج نہیں تو 2 4 5 10 صدیوں بعد لوگ آئل سے جان چھڑا کے بیٹریز کی طرف آنا شروع کر دیں گے. جاپان آلموسٹ آ گئے. انڈیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہر دوسری جگہ پر بیٹریاں چارج کرنے والے، گاڑیاں چارج کرنے والے ٹرمینل موجود ہیں. ہمارے ملک کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ کیوں نہیں پلان بنایا جاتا کہ ہماری گاڑیاں بھی فوراً سے ہم ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر، جب ہم اتنی بھاری بھرکم گاڑیاں چلا رہے ہیں تو ان کو ہم فوراً سے بیٹریز پہ لے آئیں؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے جو کہ جنریٹ کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں وہ ایکو سسٹم موجود نہیں ہے انفارچونیٹلی، اور ایکو سسٹم جنریٹ ہونے میں سالہ سال لگتے ہیں. اگر ہم سائنو ماڈل کی بات کریں، چائنا کی بات کریں، تو چائنا نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے 1998 میں سائنو ماڈل لانچ کیا، اور پھر آج وہ
تیسرے فیز میں ہیں جس میں وہ ورلڈ ڈومیننس کی طرف جا رہے ہیں، اور 2035 تک وہ ورلڈ ڈومینیشن میں بہت آگے نکل جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سائنو ماڈل اپنا ایک اڈاپٹ کیا اور اس کو کنٹینیوٹی کی. جاپان کی آپ بات کر رہے ہیں، جاپان نے ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے میں بڑی محنت کی. آج جاپان پوری دنیا کو قرضہ دیتا ہے اور پوری دنیا کے اوپر اس کا اکنامک انفلوئنس ہے. ہم نے کبھی وہ سسٹم ہی ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے ہاں جو ہے وہ اب حافظ صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر نہ صرف کام جاری ہے، ہماری ایگریکلچر کے اوپر کام جاری ہے، ایگریکلچرل ایکسپورٹس کے اوپر کام جاری ہے. جب آپ جاپان کی بات کر رہے ہیں تو جاپان تو بڑی بار گرا ہے، بڑی بار کھڑا ہوا ہے. ہم سے تو وہ بارہا گرنے کے باوجود ڈیفالٹ رہا 3 مرتبہ، جی 1 2 نہیں 3 مرتبہ. اور ہم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیفالٹ ہو جائیں تو ہم سدھر جائیں گے؟ کون سی ایسی عادات ہیں وہ ہم اپنا لیں؟ شاہی عادات تو ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہیں. صبح ہماری مارکیٹیں 12-1 بجے کھلیں گی، رات کو 12-1 بجے بند ہوں گی. نیچرل لائٹ کا ہم استعمال نہیں کرتے. صحت سے لے کر ہر ترتیب ہماری بالکل جسے کہتے ہیں SOPs کے مطابق ہے ہی نہیں. ہم نے میرٹ کا قتل عام کرنا ہے، ہم نے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو حقوق نہیں دینے، ان کو صحیح پراپر پڑھانا نہیں ہے. تو فرمائیے گا اس حوالے سے پھر ہم کیا کریں بطور پاکستانی؟ کہاں سے سٹارٹ اپ کہاں سے لیں؟ پاکستانیوں کو سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. صرف اگر ہم ملاوٹ، کساد بازاری، ایکسٹرا قیمتوں کی قیمتیں یعنی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھا کر جو ہے وہ ہم جو کرتے ہیں. میں ایک صرف مثال دیتا ہوں آپ کو کہ 600 ارب روپے چینی کے اوپر، چینی کی قیمت بڑھا کے ایک مافیا نے چینی کی قیمت بڑھا کے 600 ارب روپے جو ہے وہ عوام کی جیبوں سے نکالا، اور عوام اس کا حصہ بنے رہے اس مافیا کا. عوام نے جان بوجھ کر، ہم بتاتے رہے کہ یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں، یہ آپ کو نقصان ہوگا، یہ آپ کی جیب سے پیسے نکلیں گے. انہوں نے اس کے باوجود بھی قیمتوں کا حصہ بنے. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے یہاں پہ مارکیٹ میں پیاز غائب ہو جائے تو لوگ 20-20 50-50 کلو وہ لے کے گھر میں رکھ لیتے ہیں. یہاں پہ انڈے غائب ہونے کی باری آئے تو وہ، اور یہ طبقہ وہ طبقہ نہیں ہے کہ صرف ایک طبقہ سیو کرے گا. یہاں سے لوور مڈل کلاس سے بندہ شروع کرے اور لگتا ہے کہ سالی آ جائے گی، بس اب چینی کے بغیر تو مر جانا ہے. اس کے 10-12 تروڑے لے کے گھر میں رکھ دو، ہزاروں تروڑے گوداموں میں پائے جاتے ہیں. تو پھر یہ بطور قوم ہی ہمیں تو پورا ہی اپنے آپ کو ریہیب کرنا پڑے گا. بالکل کرنا پڑے گا. دیکھیں آج کل تو یہ بات بھی ہے کہ چاند رات، یعنی جس رات کو پیٹرول کی قیمت میں آگے پیچھے کچھ ہونا ہوتا ہے، تو اگر اس قوم کو پتہ چل جائے کہ 10 روپے قیمت بڑھ رہی ہے تو وہ پوری قوم جو ہے وہ ساری کی ساری پیٹرول پمپوں کے اوپر جمع آپ کو نظر آئے گی. ہم اپنے پیسے بچانے کے لیے، اپنی جیب بچانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی لائنوں میں لگتے ہیں، لیکن جو نیشنل ایکسچیکر ہے یعنی قوم کا پیسہ ہے اس کو بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تو حکومتیں کوشش کرتی ہیں ہمیشہ سے، حکومتیں اس کی طرف چلتی ہیں. پاکستان میں آرمی چیف اس وقت اکانومی کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، بار بار میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی ان کو وہ سپورٹ پاکستانی عوام کی طرف سے نہیں مل رہی جو انہیں ملنی چاہیے. ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ہمیں چیزوں کو بنانا ہے، ہمیں اپنی انڈسٹری کو کھڑا کرنا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. دیکھیں ایگریکلچر، اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس سال سیلاب آیا، اور سیلاب آنے کی وجہ سے کاٹن جو ہے ہماری وہ 50% کراپ جو ہے وہ ضائع ہو گئی. اس کے نتیجے میں جب وہ 50% کراپ ضائع ہوگی تو آپ نے کہیں نہیں سنا کہ کاٹن کا پاکستان کے اندر کاٹن گروور کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو کسان کے ساتھ حکومت تو اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن قوم کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی ہم سب افیکٹ ہوں گے اس سے. اچھا جو صاحب آپ نے بڑی بہترین بات کی کہ قوم کا حق، قوم تو یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی بھی سوسائٹی میں ایک پلاٹ لے لے 15-20 لاکھ روپے کا، تاکہ وہ کل جا کے 25-30 کا بک جائے، اور ڈالر بے شک اوپر جاتا جائے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ پلاٹ مہنگا بکا ہے یا اسی کے ریٹ پہ بکا ہے. لیکن فرمائیے گا یہ جو پلاٹ لینے کا کنسیپٹ ہے اس کو ہٹا کر اگر ایک اچھی سی گارمنٹس فیکٹری لگا لی جائے، ایک اچھا سا موبائل پن چارجر بنانے والی، پن بنانے والی، کچھ اور کاسمیٹکس کا کوئی کام ہے، کوئی اچھی جویلری بنانے والی چھوٹی سی فیکٹری جو 15-20 لاکھ روپے میں آسانی سے لگ سکتی ہے، لگا لی جائے، تو کیا اس سے 15-20 لوگ بھی روزگار کے ان کو مل سکتا ہے؟ اس طرح کا کنسیپٹ پھر ہمیں حکومت کیوں نہیں پرووائڈ کرتی؟ ہماری تربیت اس طرح کیوں نہیں کی جاتی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہیں پر آپ نے جو بات کی اسی سے متعلق ایک بات کرتا ہوں. کل ایک صاحب مجھے ملے، میرے بھائی ہیں بڑے پیارے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں یورپ جانا چاہ رہا ہوں، ویزا لے رہا ہوں اور 30 لاکھ روپے میں پے کر رہا ہوں. میں نے کہا یار پاکستان کے اندر انڈسٹری لگا لو، کوئی کاٹیج انڈسٹری، کوئی مشین لگا لو، کوئی
ریسٹورینٹ بھی بنا لے تو کھانا انویسٹمنٹ تو کر لو، پاکستان میں کچھ بھی کر لو، مطلب آپ نے 30 لاکھ روپے لگا کے ڈنکی لگا کے پاکستان سے جانا ہے، 30 لاکھ روپے میں اپنی جان کا رسک لے کے، 30 لاکھ روپے ایک چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے آج کل کے دور میں. انہوں نے پتہ ہے آپ کو آگے سے مجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے شوق ہے یورپ جانے کا. تو جو یہ شوق ہے نا، تو پھر میں نے آگے سے کہا کہ شوق دا تے ملک کوئی نہیں. ہاں نہیں، شوق کا ملک کوئی نہیں ہے. اور ایک اور بات آپ سمجھیے گا ذرا اپنے ناظرین کے لیے بھی، اور آپ بھی فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے. انگلش بولنے والا ہمیں اچھا لگے گا، بال جو ہے سیدھے بنانے والا ہمیں اچھا لگے گا، لمبی داڑھی والے سے ہمیں آلموسٹ نفرت ہی ہو جاتی ہے، اور مختلف اور ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں گوروں کی ہی کاپی اور کلچر اٹھانا ہوتا ہے. تو پھر یہ بھی تو ہماری تربیت کا ایک عمل ہی ہے نا، جس کو ہمیں سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ جو تم نے اگر شلوار قمیض بڑی سادہ سمپل سی پہنی ہوئی ہے تو تم سے وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے جس نے جینز پھٹی ہوئی پہنی ہوئی ہے اور اس نے بالوں کے اوپر وہ جیل سی لگائی ہوئی ہے. تو معاشرے کا تو المیہ یہ بھی ہے نا چوئی صاحب. معاشرے کے المیوں کی اگر بات کریں گے تو معاشرے کے المیے تو یہاں پر ختم ہی نہیں ہوتے، لیکن ہمیں بطور نیشن، میں ڈاکٹر صاحب عرض کروں کہ ہمیں بطور نیشن پازیٹیوٹی بڑی ضروری چاہیے اس وقت. پوری قوم کو، پوری نیشن کو اس وقت پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ ہم نیگیٹو ہو چکے ہیں یہ سب ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اگر ہم کسی بھی جانب سے کسی بھی معاملے کو نیگیٹیولی دیکھیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا، کسی بھی معاملے کو اگر پازیٹیولی دیکھیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے. مسعود چودھری صاحب، اکانومی کی ہم بات کر چکے، ٹیکس ہم ہر چیز پہ دیتے ہیں، پھر ہم کس طرح آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ اپنا کردار نہیں ادا کرتے؟ ایک سگریٹ پینے والے سے لے کر، ایک دودھ والے سے لے کر، بچوں کے دودھ، پیمپر سے لے کر ہر چیز کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹکر لگا ہوتا ہے. آج کل تو جی ایس ٹی کے نام پہ آپ کسی بڑے مالز پہ شاپنگ کریں تو ایک چیز کا ریٹ آپ کچھ اور پے کر رہے ہیں اور آپ اس کا ٹیکس علیحدہ سے پے کر رہے ہیں. آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں تو آپ کو وہ بھی ایک اینڈ پہ ایک چھوٹا سا آ جاتا ہے کہ آپ کی اگر سیلری اتنی ہے تو اس میں سے ٹیکس اتنا کاٹا جا رہا ہے. آپ کسی ریسٹورینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، روٹی 70 روپے کی ہے تو آپ کے ساتھ آلریڈی وہ 80-85 کی اس لیے پڑ جاتی ہے کہ وہ آپ اس کا ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو پھر میں کیسے کہہ لوں کہ یہ پاکستانی جو ہیں وہ آتنکواد پاکستانی ہیں؟ یہ پاکستانی بڑے اچھے ہیں پر ان کے اوپر ٹیکس بے فضول کتنے ڈال دیے گئے، یہ کریں کیا؟ پوری جو انٹرنیشنل اگر آپ تمام اکانومیز کا تجزیہ لیں تو ڈاکٹر صاحب بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے ان کا نظام زیادہ بہتر انداز میں چلایا جاتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر ہمیشہ سے لوپ ہولز بہت زیادہ رہتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز پاکستان کے اندر انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں اس وجہ سے گورنمنٹس نہیں جا پاتی کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے بچنے کی کوشش کرتی ہے. اور دیکھیں 100 روپے میں سے اگر 30 روپے آپ کی جیب سے نکل جاتے ہیں تو اگلی مرتبہ آپ کی جیب میں 70 روپے آتے ہیں. لیکن اگر آپ وہی 30 روپے حکومت کو خوشی سے دیں تو حکومت جو ہے اس کے اوپر آپ کو ریٹرن میں فیسلٹیز دے گی اور آپ فیسلٹیز ڈیمانڈ کر سکیں گے. لیکن حکومتیں وہ نہیں دے پاتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ انڈائریکٹ ٹیکسز آتی ہیں. ویسے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حکومتیں نہیں دے پاتی اور ہماری حکومت تو دے ہی نہیں پاتی. دنیا کا آپ جتنا بھی اکانومی کا سسٹم پڑھ رہے ہیں، میرا پیارا پاکستان واحد پاکستان ہے جس میں نان فائلر کا کنسیپٹ ہے. فائلر تو جا کے اپنا پلاٹ ٹرانسفر کرا رہا ہے، کوئی چیز لے رہا ہے، اس کو 7% ٹیکس دینا پڑتا ہے. نان فائلر یعنی کہ جو مجرم ہے ریاست کا، ہم اسے کہہ رہے ہیں